سنو کہانی میں آپ کو خوش آمدید۔ تو چلیے بڑھتے ہیں اپنی آج کی کہانی کی طرف۔ ایران کا بادشاہ ان دنوں بہت زیادہ پریشان تھا۔ یوں تو ملک میں ہر طرف خوشحالی کا دورہ دور تھا، مگر بادشاہ کی اصل پریشانی کی وجہ اس کی اکلوتی بیٹی تھی۔ ہر باپ کی طرح بادشاہ بھی اپنی شہزادی کی شادی کر کے اپنے فرض سے سبکدوش ہونا چاہتا تھا، لیکن شہزادی نے بھی عجیب اعلان کر رکھا تھا کہ جو شخص اس کے سوالوں کا درست جواب دے گا وہ اسی شخص سے شادی کرے گی۔ آس پاس کی ریاستوں کے کئی شہزادے آئے، مگر انہیں ناکام لوٹنا پڑا۔ وجہ وہی تھی کہ وہ شہزادی کے سوالوں کا درست جواب نہ دے سکے۔ اسی ملک کے اندر ایک نوجوان طالب علم بھی رہتا تھا جس کا نام سکندر تھا۔ سکندر بہت زیادہ ذہین اور سمجھدار تھا۔ سکندر نے اپنے والد سے کہا کہ وہ بھی اپنی قسمت آزمانا چاہتا ہے، تو سکندر کے والد نے کہا، جو کہ ایک استاد تھے اور برسوں سے لوگوں میں علم بانٹ رہے تھے، نہ صرف ملک پاک کا وزیر اعظم اور بڑے بڑے درباری بلکہ شہر کا قاضی بھی ان کا شاگرد تھا۔ باپ بیٹے کی خواہش کو دیکھتے ہوئے بولا، بیٹا، اگر تم ناکام ہو گئے تو لوگ کیا کہیں گے کہ ایک استاد کا بیٹا ناکام ہو گیا؟ میری کتنی بے عزتی ہوگی۔ تو سکندر فوراً بولا، بابا جان، آپ جانتے ہیں کئی ممالک سے بڑے بڑے شہزادے آئے اور وہ ناکام ہو گئے۔ اگر میں بھی ناکام ہو گیا تو اس میں اتنی بڑی بات نہ ہوگی، اور یہ تو محض ایک مقابلہ ہے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ خوش نصیب میں ہوں جو مقابلہ جیت جائے۔ آخر ایک باپ کو اپنے بیٹے کی ضد ماننا پڑی اور سکندر کے والد نے اپنے بیٹے کو اجازت دے دی۔ سکندر اجازت پا کر بہت زیادہ خوش تھا اور وہ خوشی خوشی محل کی جانب روانہ ہو گئے۔ شہر بھر میں یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی کہ غالب کا بیٹا قسمت آزمانے کے لیے محل کی جانب روانہ ہو گیا ہے۔ مقررہ وقت پر محل لوگوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ بادشاہ اور ملکہ تخت پر بیٹھے ہوئے تھے۔ محل میں موجود وزیر، امراء، درباری اور عوام الناس سبھی لوگ موجود تھے۔ آخر انتظار ختم ہوا اور شہزادی بھی آ کر ایک کرسی پر بیٹھ گئی۔ سکندر پہلے ہی وہاں پر موجود تھا۔ شہزادی نے بادشاہ سے اجازت لی اور اپنا پہلا سوال کیا۔ شہزادی نے اچانک اپنی شہادت کی انگلی فضا میں بلند کی تو سکندر نے کچھ دیر توقف کیا اور پھر شہادت والی انگلی کے ساتھ والی انگلی بھی فضا میں بلند کی۔ وہ دیکھ کر شہزادی مسکرائی اور ملکہ یالیہ بولی، شاباش نوجوان، تم نے پہلا مرحلہ کامیابی سے طے کر لیا ہے۔ شہزادی نے اپنے دوسرے سوال کے لیے اپنی کرسی چھوڑ دی اور ہاتھ میں تلوار لے کر ہوا میں چلانے لگی۔ کچھ دیر بعد وہ دوبارہ اپنی نشست پر آ کر بیٹھ گئی۔ بادشاہ سمیت ہر درباری کی نظر سکندر پر تھی۔ سکندر اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اور اپنی جیب سے قلم نکال کر فضا میں بلند کیا۔ شاباش ہے نوجوان، ہم خوش ہوئے، یہ جواب بھی درست ہے۔ ملکہ یالیہ کی آواز دربار میں اٹھی۔ اسی کے ساتھ دربار میں مبارک ہو کی آواز سے گونج اٹھا۔ وہ سوالات کیا تھے، ان کے جوابات کیا تھے، اب ہر شخص اس پر غور کر رہا تھا کہ شہزادی نے آخر سکندر سے کیا پوچھا ہے، اور سکندر نے ان کا صحیح جواب بھی دیا ہے یا نہیں۔ لوگوں کے لیے یہ ایک راز تھا۔
آخر شہزادی نے تیسرا سوال بھی کر ڈالا۔ وہ تیزی سے سیڑھیوں سے اتری اور تیزی سے سیڑھیوں چڑھ کر دوبارہ اپنی نشست پر بیٹھ گئی۔ یہ عجیب و غریب سوال تھا۔ ہر طرف خاموشی تھی، لوگوں کی سانسیں رکی ہوئی تھی۔ اب تو اعظم کے ہاتھ پاؤں بھی ٹھنڈے ہو رہے تھے۔ سکندر نے اپنی نشست چھوڑ دی اور ایک مرتبہ پھر کھڑے ہوتے ہوئے اپنا ہاتھ اپنے دل کی جانب رکھ کر شہزادی کی جانب دیکھا۔ مرحبا، مرحبا، اے نوجوان، مبارک ہو، شہزادی نے تمہیں پسند کر لیا ہے۔ ملکہ کی آواز کے ساتھ ہی شہزادی شرما کر محل کے اندرونی حصے میں چلی گئی اور محل مبارکباد کی آواز سے گونج اٹھا۔ لوگ خوشی سے جھوم رہے تھے۔ سکندر دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہا تھا جس نے اسے یہ اعزاز بخشا تھا۔ بادشاہ نے سکندر سے پوچھا، اے نوجوان، ملکہ عالیہ اور شہزادی کو تو تم نے مطمئن کر دیا ہے، اب یہ بتاؤ کہ تم سے کیا پوچھا گیا تھا اور تم نے کیا جواب دیا ہے؟ بہادر نوجوان، تم جانتے ہو اگر تم نے ایک بھی غلط جواب دیا تو تم یہ مقابلہ نہیں جیت پاؤ گے۔ تو سکندر نے پر اعتماد لہجے میں بادشاہ سلامت سے کہا، بادشاہ سلامت، میں شہزادی کے تینوں سوالوں کے جواب دے چکا ہوں، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ملکہ عالیہ نے کہا کہ میں نے شہزادی کے سوالوں کے درست جواب دیے ہیں، اور اب میں آپ سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ آخر میں نے شہزادی کو کیا جوابات دیے۔ شہزادی نے جب اپنی انگلی کھڑی کری تو انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا، کیا تم ایک اللہ پر یقین رکھتے ہو؟ تو میں نے اپنی دو انگلیاں کھڑی کر کے انہیں جواب دیا کہ میں اللہ اور اس کے رسول دونوں پر اٹل ایمان رکھتا ہوں۔ بہت خوب، ہم خوش ہوئے، بادشاہ نے مسکرا کر کہا۔ تو سکندر بولا، اس کے بعد شہزادی نے تلوار کو ہوا میں چلایا اور انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کیا اس سے بڑا کوئی ہتھیار ہے؟ تو میں نے جواب دیا، جی ہاں، قلم۔ قلم کا وار تلوار سے زیادہ گہرا ہوتا ہے۔ نوجوان، تم نے ہمارا دل جیت لیا۔ تم نے ثابت کر دیا ہے کہ جاہ و جلال، دولت و حشمت کی اہمیت ان کے سامنے نہیں۔ لیکن ابھی تمہارا تیسرا جواب رہتا ہے۔ تو سکندر نے آسمان کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ شہزادی دربار کی سیڑھیوں سے اتری اور پھر ان پر دوبارہ چڑھی اور پھر کرسی پر آ کر بیٹھ گئی۔ انہوں نے پوچھا کہ میں تھک چکی ہوں، لیکن میرے جسم کی ایک چیز نہیں تھکتی۔ تو میں نے جواب دیا کہ دل، جو کہ پیدائش سے لے کر موت تک بغیر رکے دھڑکتا رہتا ہے۔ بادشاہ نے سکندر کو گلے سے لگایا اور لوگوں سے کہا، لوگوں گواہ رہنا، میں نے حقدار کا حق ادا کر دیا ہے۔ میری بیٹی ایسے شخص کی بیوی بننے جا رہی ہے جس کے پاس علم کی دولت کا خزانہ موجود ہے، جس کو نہ تو کوئی چرا سکتا ہے اور نہ ہی کم کر سکتا ہے۔ اس کے بعد بادشاہ نے شہزادی اور سکندر کی شادی کا اعلان کیا، اور کچھ عرصے بعد ان دونوں کی شادی بہت ہی دھوم دھام اور شاہی انداز سے کر دی گئی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے۔ شکریہ۔